خدا مجھ پر کرم کی نگاہ کرے اور مجھے اولاد دے یعنی بیٹا دے تو میں اسے کیا کروں گی؟ میں تیری حضوری میں، تیری ہیکل میں تیری خدمت کرنے والا ہاللویا اسے بناؤں گی تاکہ یہ تیری خدمت کر سکے ہاللویا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا، اور خدا نے جو اسرائیل کو سیموئل کی صورت میں ایک نبی مہیا کیا ہاللویا۔ جب ہم اپنا دل خدا کی طرف لگاتے ہیں our heart move to the God's side, then God can listen us hallelujah and bless us۔ خدا ایسا خدا ہاللویا۔ شازیہ کے دل میں خدا کچھ ابھار رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ ہنا کا بیٹا جون تھا، سیموئل تھا ہاللویا۔ اور خدا نے جو ہے وہ الشبا کو جو تھا وہ جون دیا تھا ہاللویا۔ خدا جو ہے ان ماؤں کو صرف یہی نہیں کہ وہ ماں بن گئی اور بس بچہ ادھر اور آپ ادھر، ایسی مائیں خدا نہیں چاہتا، ایسی مائیں چاہتا ہے کہ وہ اس بچے کی کیئر کرنے والی ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس بچوں کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنے والی ہوں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ان بچوں کے وسیلہ سے خدا کے نام کو جلال ملے۔ وہ ایسی ماؤں کے لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھرانے میں اپنے ہسبینڈ کے لیے کیا ہے؟ برکت کا سبب ہیں، گفٹ ہیں، سگڑ بیوی، سگڑ ماں، سکھانے والی ماں، ماں کا دل جیسا خدا رکھتا ہے۔ خدا نے کہا کہ ماں اپنے رحم کے فرزند کو بھول جائے لیکن میں تمہیں ہرگز نہ بھولوں گا۔ ہر حالت میں خدا جو ماں ہے وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ لینا چاہتی ہے، لگائے رکھنا چاہتی ہے اور خدا کی حضوری میں تاکہ وہ بڑھ سکے ہاللویا۔ اور وہ جو ہے وہ اس اولاد کے لیے کیا کرتی ہے؟ وہ مستقبل سے نہیں ڈرتی کہ میں اس بچے کو پیدا کیا اور اس کو میں تعمیر کر رہی ہوں، اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ وہ مستقبل سے نہیں ڈرتی، وہ ایمان رکھتی ہے کہ خدا جو ہے ہر ایک چیز اس کے لیے پاسبل کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور اس کا مستقبل روشن ہی ہوگا، کیونکہ میں کیا کر رہی ہوں؟ میں اس کی ترقی میں، اس کی بڑھاتی میں اس کے ساتھ ہوں ہاللویا۔ کیوں؟ کیونکہ اس ماں پر خدا کی نظر ہے۔ اور مائیں جو ہے وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو خدا کی طرف لگائے رکھتی ہیں۔ ہاللویا۔ آئے خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 40واں باب اور اس کی 31ویں آیت ہے۔ ہاللویا۔ اگر کسی نے نکالا تو پلیز پڑھ سکتا ہے ہاللویا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 40 باب اس کی 31 آیت کلام خدا میں مرسوم ہے۔ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ کعبوں کی مانند بال و پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ آمین آمین۔ کیونکہ خدا جو ہے اس اولاد کو ایسے ہی بنائے گا جو خدا ان کا انتظار کرنے والے، خدا کے ساتھ چلنے والے ہوں گے، کہ وہ دوڑیں گے کبھی نہ تھکیں گے۔ ان کا مستقبل جو ہے وہ اس کے لیے ماں جو ہے وہ ڈرتی نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں،
वो जानती है कि बरकत जो है इनके साथ है और बरकत इनके अंदर है और खुदा की कुदरत इनके अंदर है और ये सरफराजी पर सरफराजी पाते चले जाएंगे। हालेलुया। जिस तरह खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा का इंतजार करने वाले जो है, क्योंकि वो माँ जो है वो अपने औलाद के लिए जो है वो ऐसा ही मुस्तकबिल ढूंढती है कि वो जो है उसकी औलाद बरकत पाए, सूरमा बने, उसके जोरावर जो है बेटे और बेटियां जोरावर बने। हालेलुया। और खुदा के जलाल का सबब बने। जरूरत है कि हम जो है अपने खुदा के साथ दिल लगाने वाले हों। जरूरत है कि हम उसकी हजूरी में उसकी इबादत करने वाले हों। जरूरत है कि हम उसकी निगाह में जो है वो चलने वाले हों। जरूरत है कि हम उसके जो है वो हाथ के नीचे रहने वाले हों और उसको ये कहने वाले हों कि तू मेरा चुपान, तू मेरी चट्टान और पनाहगाह है खुदा। तब जो है वो खुदा जो है वो अपने लोगों को क्या करेगा, वो उनको जोरावर बनाएगा कि वो दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, अकाबों की माने दौड़ेंगे। हालेलुया। ये सारा जलाल जो है वो यीशु के नाम को मिलता। हालेलुया। और फिर एक और बात सीखेंगे कि खुदा जो है, अगर यशुआ की किताब और उसका 24वां बाब उसकी 15वीं आयत में पढ़ें, यहाँ पढ़ना। यस प्लीज। यशवा 24:15। यस। और अगर खुदावन की प्रस्तिश तुम्हें बुरी मालूम होती है तो आज ही से इसे जिसकी तुम प्रस्तिश करोगे चुन लो, ख्वाह वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घुराने की बात, तो हम तो खुदावन की प्रस्तिश करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।